حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی حکمتوں کے بارے میں یہ جو باب اور کتاب لکھی ہے اسے تجویز فرمایا ہے. اس کتاب کے لکھنے سے پہلے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے 4 وجوہ بیان کی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل موضوع وہی ہے کہ شریعت کی حکمتیں کیا ہیں، اور ان 4 چیزوں کا جو اب حضرت بیان کر رہے ہیں 3 چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جن کا خالصتاً روحانیت سے تعلق ہے. اس کا تعلق شریعت کی ان چیزوں سے نہیں ہے جو فقہا تدوین کرتے ہیں. شریعت کو اگر آپ تقسیم کریں تو ایک شعبہ ہے پورا جو مفسرین پر مشتمل ہے. انہیں قرآن کریم کی تفسیر سے غرض ہے کہ قرآن نے یہ بات کیوں بیان کی، کیسے بیان کی، اس کی شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، حدیث میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے، لغت کے اعتبار سے کیا آیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ فلسفیانہ تفسیر کرتے ہیں. ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو وہ صرف اور ناف کے اوقات پر زیادہ بحث کرتے ہیں. ابن کثیر کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں تو مسلسل احادیث اس پہ لاتے ہیں. اور یہ شیخ ہیں ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آخری شیخ الاسلام سے ترکی، آخری تو نہیں، آخری تو خیر صاحب القوسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 10ویں صدی کے بہت بڑے مشائخ جو ترکی کے شیخ الاسلام تھے. اور جب بیت اللہ کو ترکوں نے 10ویں صدی میں بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فتویٰ مرتب کیا امیر المومنین نے اور لکھوایا، علماء سے اجازت لی کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. تو پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اب ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر 400 برس کے بعد اب جا کر شاہفہد کے زمانے میں تعمیر ہوئی. تو ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ بڑے قیمتی نکات بیان کرتے ہیں. نصفی کو دیکھیں، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مختصر عبارت لکھتے ہیں لیکن کمال کی بات لکھتا ہے، گویا سب کچھ ایک فکرے میں بیان کر جاتا ہے، نچوڑ بیان کرتا ہے. اردو کی تفاسیر کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح اس کا اپنا اپنا پیٹرن ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. اردو میں قابل ذکر تفاسیر تو خیر بھی آئی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زبان کی کل عمر 200-250 سال ہے، اور 200-250 سال میں ابتدائی دور میں تفاسیر پر اتنا کام ہوا ہی نہیں. حضرت نے ترجمہ کر دیا قرآن کریم کا، شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کمال کا ترجمہ کیا ہے. کاش کو لکھ جاتے یہ بھی کہ وہ اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے نہیں لکھا. ورنہ جس مقام پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کمال کا مقام ہے. اور وہ سمجھ اس وقت آتا ہے جب آدمی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ عربی سے اردو میں کیسے کیا گیا. تفاسیر پچھلے 50 برس میں لکھی گئی، لیکن یہ کہ وہ اس معیار کی ہوں جس معیار میں عربی میں تفاسیر ملتی ہیں، ایسے نہیں ہے. آہستہ آہستہ زبان کھپ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اور جو اصل کام جو کرنے کے ہیں اب تک، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر ابھی تک انگلش میں آئی نہیں، کیونکہ اردو اللہ ہی جانتا ہے کیا اس کا مستقبل ہوگا، رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. لیکن اس دور کی زبان انگلش، اور انگلش میں کوئی ایسی تفسیر آئی ہو جو 20-25 بڑی جلدوں پہ مشتمل ہو، تفسیر واقعی بیان کی گئی ہو، اور اس میں پتہ چلے کہ قرآن نے کیا کہا ہے. ابھی تک دنیا میں ناپید ہے. مسلمانوں کو انگریزوں سے 250 سال سے واسطہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ جارج پیٹ نے پہلی مرتبہ انگلش کا قرآن کریم میں ترجمہ کیا، جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے کیا، بہت سی غلطیاں کی، لیکن مسلمانوں کو توفیق نہ ہوئی اتنا لکھنے پڑھنے کی کہ کوئی آدمی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتا کہ میں یہ ایک کام کر سکوں. لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہوئے
اور جو ان کی اولادیں ہیں اور جو مسلمان امریکہ یورپ وغیرہ وغیرہ میں رہ رہے ہیں، ان کی جو اگلی نسل ہے ساری کی ساری وہ اردو کو 90% نہیں جانتی، انگلش کو جانتی ہے، انگلش میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں 1000 کہیں کہ اردو بولو، وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا، بچہ ہے نا، وہ وہیں کی زبان بولے گا۔ اور ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ خدا کی کتاب میں کیا ہے، ہمارے پاس کوئی سامان نہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور دعوے ہمارے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، بنیادی کام نہیں کیا ہوا اور باقی سارے کام ان سے کرا دو۔ اسی طرح دوسرا شعبہ جو ہے محدثین کا ہے، محدثین اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں کیا جانا، خیر فقہا اپنا کام کرتے ہیں۔ فقہا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، کچھ ہے، یہ ان کی اپنی فیلڈ ہے۔ اور یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں مفسرین اور محدثین دونوں کے دونوں انہی کے تابع ہوتے ہیں۔ محدثین فتویٰ دیتے ہیں بسا اوقات، اور فقیہ کے بعد سے فتویٰ وہ پہنچتا ہے، وہ رد کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اگرچہ حدیث میں یہ آیا ہے مگر ہم اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے متعلق کی بات پہلے گزر چکی، اس کی بڑی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کوئی سودا نہ کرنا جب تک کہ چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے۔ موہوم ہے چیز، پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی، بیانہ لے لیا اور وہ چیز ہی نہیں آئی، پیسے اس کے دب گئے، کتنا عرصہ تک یہ تجارت سے محروم رہا۔ اور دوسری طرف اگر یہ بیانہ نہیں لیتا اور چیز منگا لیتا ہے، گاہک بھاگ جاتا ہے، این موقع پہ وہ صحیح ہے، کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں رہے، اس وقت دیا جا جب میں نے آرڈر دیا تھا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ یہ حدیث میں آئیں گے اس کی ممانعت۔ لیکن فقہا کے یہاں جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اس کی تعبیر کی، توجیہ کی، انہوں نے کہا یوں اس طرح یہ چیز جائز ہے، ہمارے زمانے میں بیانے پہ کام کرنا یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے رہے ناجائز کا، جب خراسان پہنچے اور لوگوں کا تعامل دیکھا تو لوگ کیسے عمل کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ تو احادیث اور تفاسیر جب فقہا کے یہاں پہنچتی ہیں تو پھر سے شان پڑھ کر لیتے ہیں، یہ تیسرا شعبہ ہو۔ ایک چوتھا شعبہ روحانیت کا ہے۔ اس روحانیت کے شعبے میں بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جس پہ محتاط فقہا چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس شخص کے اپنے احوال ہیں، حالات ہیں، پیش آئے ہوں گے، خوف ہے، کوئی چیز ہے، پیش آئی ہوگی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں دخل دینے کی۔ اس لیے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ صوفیہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور فقہا کے ہاں جا کر جب فتوے کی زد میں آتی ہے تو وہ کچھ چیز اور ہو جاتی ہے۔ مگر جامع لوگ جو ہوا کرتے ہیں، امت میں جن لوگوں کو اللہ نے واقعی امامت کا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا تھا، وہ ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ایک کوئی کہتا ہے یہ میرے چچا ہیں، دوسرا کہتا ہے ماموں ہیں، تیسرا کہتا ہے والد ہیں، چوتھا کچھ اور رشتہ بیان کرتا ہے، تو سب سچ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی آدمی میں رشتوں کی مختلف جہتیں جب ثابت ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جامعیت اللہ نے حضرت کو عنایت فرمائی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی سے بڑی چیز اگر آپ ان کے علوم کا مطالعہ کریں تو جس پہ فقہا اور جس پہ محدثین اور مفسرین سیخ پا ہو گئے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا جملہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ آدمی کی کیفیت ہے کہ اس کو پیش آئی ہوگی، یہ چیز ہوئی ہوگی۔ یہاں انہوں نے 4 چیزیں ذکر کی اور ان میں سے 3 کا تعلق خالصتاً روحانیت سے۔ انہوں نے کہا پہلی بات یہ کہ میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی، وغشیتنی من فوقی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے ڈھانپ دیا، اور ایسے کہ خیل الی انہ ثوب القی علی، ایسے محسوس ہوا جیسے کپڑا اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے، ونفخ فی روحی، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی فی تلک الحالہ، اس حالت میں یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی کہ انہ اشارۃ الی نوع بیان للدین، کہ یہ ایک خاص یہ ایک اشارہ ہے کہ میں دین کا ایک خاص طریقے سے بیان کروں۔ ووجدت عند ذلک فی صدری نورا،
اور اسی طرح میں نے کیا دیکھا کہ اپنے سینے میں نور میرے بھر گیا، لم یزل ینفصح کل حین، اور وہ نور پھر لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا۔ سچے خواب میں یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ آدمی جب سچائی پہ مشتمل چیزیں دیکھتا ہے تو وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ عملی زندگی میں پیش بھی آنے لگتی ہیں اور وہ بڑھ بھی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کا ذکر کیا ہے کہ میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ انکار کیا جا سکے، اس کا انکار وہ وہی کر سکتا ہے یا تو وہ جاہل ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے اتنا، اور یا وہ انسان ضد میں آ گیا ہے، بس اس کے انکار کرتا ہے۔ وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ظاہر ہونا اور کسی آدمی کو کچھ بتا دینا، کچھ کہہ دینا، یہ بار بار ہوا ہے۔ ہر صدی میں آپ کو ایسے آدمی مل جائیں گے جن کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بولتے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہوتے تو اللہ ان کے علوم کو اور ان کی چیزوں کو نہ آگے چلنے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ اور کلیہ کے خواب کا بیان کیا، اور وہی قاعدہ اور کلیہ کشف کے متعلق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں جھوٹ ملا دینا خواب کی برکت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مت جھوٹ بولے، خواب میں جو کچھ دیکھا ہے تعبیر جب چاہیے ہوتی ہے تو اس کو بعین ہی بیان کرے۔ اپنی طرف سے جھوٹ اگر ملائے گا یہ سوچ کے کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، تو چاہے وہ اعزاز کی بات تھی لیکن اس دودھ میں اس نے نیمبو ڈال دی، یہ دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح خواب میں اور کشف میں اپنے پاس کسی چیز کو ملا دینا، وہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عطر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی چیز کشف میں دیکھیے، خواب اور کشف ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ روحانیت ہے، ایسی چیز ہے جس کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس کا انکار کرنا کوئی خام خواہ کی باتیں۔ لوگوں کو ایک تو فی نفس ہی یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ اور ہے۔ پہلے مسئلے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیسے آ گئی، اس نے خواب میں کیسے دیکھ لیا؟ ارے دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہی چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود خواب میں ایسے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے دجال کو دیکھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یہ سچی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور دجال کے متعلق صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں نہیں جا سکے گا، مکرمہ حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہے۔ اب اس کی کیا تعبیر ہے؟ دجال پہلے کسی زمانے میں گیا تھا اور اس نے طواف کیا تھا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی، بخاری شریف میں آیا ہے۔ تو آپ سے فرمایا ایک آدمی طواف کر رہا تھا، الفاظ تو کافی زیادہ ہیں، اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دو فرشتوں کے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور طواف کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا یہ دجال ہے۔ یہ خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی تعبیر وہ کہتے ہیں یا تو پہلے زمانے میں کبھی دجال نے کیا ہے طواف، وہ چیز دکھا دی، کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں امت کے اکثر لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے ان کی اخلاقی حالت درست نہیں ہوگی، ان کی اخلاقیات میں دجل اور فریب شامل ہوگا۔ تو یہ دکھایا گیا کہ اس امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ یہاں آیا کریں گے۔ یہ ایک خواب تھا اس کی تعبیر۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ جہاز کو جنت میں ڈوبنا، اب یہ خواب ہے۔ اور جس دن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے رضی اللہ عنہ، ان کے حالات آپ دیکھ لیں رجال کی کتابوں میں، اسد الغافہ کا تو حوالہ آپ دے رہے ہیں، باقی کتابوں میں دیکھ لیں، وہاں یہ آیا ہے ان کے حالات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے کہا، آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے یہ ابو بکر، کیا ہی اچھے آدمی ہے یہ عمر، کیا اچھے آدمی ہے عثمان، کیا اچھے آدمی ہے معاذ، ابو عبیدہ بن الجراح، اور آپ نے فرمایا کتنی خوبیوں کا مالک ہے یہ ثابت بن قیس۔
ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شریک تھے۔ جب کافروں کا حملہ پہلا ہوا تو بہت زیادہ سامنے بھی عرب ہی تھے لڑنے والے، اور انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ذہن نہیں دی، جہاد کو نہیں کیا کہ کافروں کے مقابلے میں کیوں پیچھے آ جائیں، اور نے کہا اللہ میں بیزار ہوں ان سے جنہوں نے حملہ کیا، اور ان سے بھی بیزار ہوں خدایا جو پیچھے ہٹ گئے۔ اور پھر وہ آگے بڑھے اور وہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے شہادت کے بعد ان کی ذرا کی بڑی قیمتی لوہے کی جو پہنی ہوئی تھی یہ ایک آدمی نے اٹھائی اور لے گئے۔ تو ان کے حالات میں یہ مل جائے گا لکھا ہوا، ہر جگہ ملے گا تقریباً جہاں بھی تفصیل سے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور تھے یا تابعی تھے رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا تو دیکھو میری شہادت ہو گئی اور میں تو اپنے مقام پہ یعنی مراد یہ ہوگی کہ جنت میں پہنچ گیا، میری جو اتنی قیمتی ذرا تھی نا یہ ایک آدمی نے اٹھا لی ہے۔ تو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ آدمی ایسا فوجی ہے، شہر سے دور فلاں جگہ پر رہتا ہے، اور جب تم اس کے گھر جاؤ گے نا لینے کے لیے تو میں بتاتا ہوں اس نے کہاں رکھی ہے، اس نے وہ چھپا لی ہے، اور اس طرح ہے کہ گھوڑا اس کا چل رہا ہے، بڑی لمبی رسی اس نے گھوڑے کی ڈالی بھی ہے کہ چڑھتا ہے، شہر سے باہر کھلا علاقہ ہے، اور ایک اس نے رکھی ہے میری ذرا اور اس کے اوپر گھنٹیاں رکھتی ہے اور اس کے نیچے، تو ایک کام تو یہ کرنا کہ وہ نکلوا لینا، اور پھر فرمانے کی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی شیطان کی طرف سے خواب ہے، میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں کہ کرنا، جاؤ امیر کے پاس اور انہیں کہو خالد رضی اللہ عنہ سے کہ وہ میری ذرا نکلوا لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ جب جاؤ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا کہ میں نے اپنے فلاں غلام کو آزاد کیا، اور تیسری بات یہ کہنا ان سے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے اور میری وصیت کو نافذ کریں اور میرا قرض میرے مال میں سے ادا کریں۔ یہ صاحب گئے، خواب تھا، اٹھے تو حیران ہوئے اور جا کے خالد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے خواب میں۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ آدمی گیا اور اس نے جا کے اس سے ذرا کا پوچھا، پھر اندر چلا گیا جس جگہ کو ہم نے بتایا تھا، ٹھیک جا کر اس نے ہنڈیا کو اٹھایا تو اس کے نیچے وہ چیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جو خواب میں ہمیں بتائی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غلاموں کو آزاد کر دیا اور قرض دینا تھا بلایا، فرمایا ثابت نے آپ کا قرض دینا تھا، انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا یہ لو اس کی طرف سے پیسے۔ کوئی شاید وصیت نافذ نہیں کی گئی کسی وفات شدہ آدمی کی خواب کی بنیاد پر سوائے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کو نافذ فرمایا۔ تو اگر یہ چیزیں روحانیت کی ایسے ہی ہیں، کوئی مطلب ان کی اصل نہیں ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعد کے دور میں دیکھ لیں یہ تبرانی ہے، اور یہ پہلی بات ہے جو آپ سے عرض کی۔ دوسری بات اصل میں جو کانٹے کی ہے نا سمجھنے کی، ان تمام واقعات میں جو سوئی آ کر اٹکتی ہے، جس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے خود بات کریں گے، وہ ہے مسئلہ استمداد کا، استعانت کا، کہ اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنی ہے۔ یار ساری امت میں جو اختلاف کی جڑ پڑی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایک طبقے نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کی نظرات سے مدد مانگنی جائز ہے، ارواح روحوں سے اور یادداشت سے، انبیاء علیہ السلام سے، اور ایک طبقے نے یہ کہا کہ مدد مانگنی جائز نہیں۔ بس یہاں پر آ کر پیش پڑ گیا اور اسی پہ امت جو تھی مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ دیکھو اصول کی بات یہ ہے کہ امت میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست نہ کی ہو وفات کے وقت۔ بڑی محتاط بات ہے۔ پہلے دور سے لے کے اب تک یہ جتنے شعراء گزرے ہیں نا، ہر ایک نے ایسی نعتیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ اللہ کے رسول آپ یہ کر دیں، آپ مہربانی کریں، آپ ایسے کر دیں۔
شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اب چھپا ہے ان کا دیوان، 20 اشعار ہیں جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے کہ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ ہر جگہ ہیں جو حضرات اپنے آپ کو توحید کا زیادہ داعی سمجھتے اور کہتے ہیں، یعنی اہل حدیث حضرات، ان کے بڑوں میں بھی یہی ہے، انہوں نے بھی ایسے اشعار لکھے ہیں۔ یہاں تک کہ نواب صدیق حسن خان اور مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ میں بحث مباحثے ہوتے رہے ہیں ان چیزوں پہ۔ تذکرۃ الراشد ان کی کتاب ہے، حوالے ہی پڑھیں۔ تمنا ہے کہ کہیں یہ کتاب پڑھنے کو ملے، لیکن ملتی نہیں ہے یہ کتاب۔ اس کے حوالے پڑھیں۔ اس کے باوجود نواب صدیق حسن خان کو دیکھو، ان لوگوں کو اپنی نظموں میں کیا کہتے ہیں؟ ابن قیم مدد قاضی شوقاں مدد، ابن قیم خدا کے لیے میری مدد کیجیے، شوقاں کے قاضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، میری مدد کیجیے۔ اور اس چیز کا واسطہ دیتے ہیں، کون سا ایسا طبقہ ہے امت میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشریح، 4 طبقے اب زیادہ پائے جاتے ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے جس کے بڑوں نے اپنے اشعار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی؟ نہیں گڑبڑ کرنی چاہیے، علمی چیزیں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی گئے، کل تو آپ لوگ جا کر جب کتابوں میں پڑھیں گے، یا فرض کر لیجئے یہ بات آج سے 20 سال بعد کوئی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ یار مولوی صاحب نے ہمیں ایسی بے وقوف بنائے رکھا ہوں کہ بڑے تو یہ کہتے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس میں انہوں نے مدد نہیں مانگی۔ یہ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے دادا ہی تو تھے، سب نے یہ لکھا، اس سے انکار ممکن نہیں۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدد کس نظریے کے تحت مانگی گئی ہے۔ اگر تو نظریہ یہ ہے کہ جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو اور اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں اور وہ اسے ہزاروں میل کے فاصلے میں اپنی قبر میں سن رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ غائب ہیں اور یہاں سے سن رہے ہیں میری بات کو، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو سنتی ہے، براہ راست وہ سن رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا تو آپ کے فرشتے پہنچاتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے، فرشتہ اس میسج کو لے گئے، یا یہ کہیں کہ انہیں کشف ہوا کہ اس وقت کوئی آدمی میرے متعلق یہ ذکر کرتا ہے، پھر بھی، یا کہیں کہ انہیں اللہ نے الہام کر دیا، پھر بھی، یا کہیں کہ قبر مبارک پہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کوئی درخواست کی، کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کے کچھ کہا اور میرا نظریہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے میری بات سنی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو درست ہو سکتی ہیں، ہم اسے کفر و شرک نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر نظریہ یہ ہو کہ میں یہاں بیٹھ کے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول میری مدد کر دیں، آپ مجھے پناہ دے دیں، میری رہائی کے لیے کچھ کوشش کر دیں، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ خود براہ راست سے سن رہے ہیں، یہ شرک۔ اور دوسری چیز، وہ مدد کو آ جائیں اور مدد کو پہنچ جائیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا، یہاں پر پہنچ کے بس اختلاف ہے۔ کیا ابن قیم نے، ابن حجر نے، ہمارے بزرگوں نے، کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظریے سے پکارا ہے کہ وہ آئیں گے اور مدد کریں گے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں؟ یہ نہیں ہوا کبھی۔ بات تو عقیدے پہ آ جاتی ہے کہ اس عقیدے کے تحت، ایک ہے محبت، اس عقیدے کے تحت نہیں پکارا تو انہوں نے کیوں پکارا؟ ہم کہتے ہیں محبت ہے، شوق ہے، تعلق ہے، اور اس محبت اور شوق میں ایسے الفاظ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے حال کو دیکھیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ یہ نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، حتیٰ کہ جسم بھی نہیں۔ یہ اس وقت گمراہی ہوگی جب کوئی آدمی عقیدے اس کے پیچھے خراب ہوگا۔ عقیدہ اگر خراب نہیں ہے اور کوئی شوق اور محبت سے کہتا ہے، فقہا کہتے ہیں ٹھیک ہے،
لیکن پھر وہ تفصیل کر لیتے، کہتے ہیں عوام کے سامنے نہ ہو، تم کس چیز کو سمجھاتے پھرو گے کہ میرا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اور تنہائی میں اگر کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے دو، وہ اپنی شوق اور محبت سے کہہ رہا ہے، اور یہ شوق اور محبت ہر آدمی میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی اس کو جس کو کسی سے محبت ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیسے پتھر دل لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں کسی سے محبت ہی نہ ہو۔ کبھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، شہر سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا کہ آدمی چاہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا، تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ دیکھتے کہ آج مجھے اللہ نے کس مقام پہ پہنچا دیا، کاش ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ اس کی دعاؤں سے آدمی کتنا اچھا ہوتا ہے، کاش نہ آدمی زندہ ہوتا تو انہیں میں بتاتا کہ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی مجھے ملی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی۔ کتنے ہی حالات میں آپ پڑھیں گے کہ فوج دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، مسلمان پتہ کر رہے تھے قلعے کو، اور کسی نے پوچھا آپ تو امیر ہیں، سردار ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمنا یہ میرے دل میں تھی کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور وہ دیکھتے کہ ہم نے اس قلعے کو فتح کیا تو کتنے خوش ہوتے کہ مسلمانوں کو کتنی بڑی کامیابی ملی۔ یہ ہے وہ شوق اور محبت۔ اگر بنیاد یہ ہے تو یہ کفر نہیں ہو سکتا، اگر بنیاد وہ ہے تو وہ کفر ہے۔ بس اتنی سی بات جس پہ سب لوگ جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے پکارا، اس نے پکارا، اس نے پکارا، بھائی اس کا عقیدہ کیا تھا یہ تو دیکھو۔ عقیدہ اگر ٹھیک تھا تو یہ شوق اور محبت کی باتیں تھیں اور یہ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ خود بھی لکھا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس کو دیکھنا آنا تو بالکل ٹھیک، اور دوسری چیز یہ کہ جنہوں نے پکارا ہے وہ کیوں پکارا، اس کی ایک اور مثال آپ سے یہ بہت بڑے محدث ہیں طبرانی۔ طبرانی نے حدیث میں 3 کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں اب چھپ رہی ہیں، کچھ حصہ اس کا نہیں مل رہا اس کتاب کا، مگر یہ کہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام۔ وہ کہتے تھے خود اپنے حالات میں انہوں نے لکھا کہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پر ہم لوگ پڑھتے تھے، کماتے تو تھے نہیں، اور اتنا برا حال ہو گیا، پاتے تھے کہ دوستوں نے کہا کہ آج بس مر جائیں، تو ہم مسجد ربی میں چلے گئے اور ہم نے کہا بس بیٹھو مرنے کے لیے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ایک اٹھا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قبر مبارک پہ کہ اللہ کے رسول آپ کچھ ہمارا خیال کریں، بھوک ہے بہت شدید۔ اتنا کہہ کے وہ آئے، کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے، ایک سید علوی تھے وہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا جہاں بھی جس حجرے میں ہم تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ تو، اور پھر کہنے لگے کہ وہ نوکر میرے لائے ہیں تمہارے یہ کھانا۔ ہم نے کھانا دیکھا بہت زیادہ تھا، ہمارا کیا تھا یہ واپس بھی لے کے جائیں گے تو ٹھہریں گے، تو انہوں نے کہا یہ سب تم رکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے یہ بات فرمائی مجھ سے کہ جہاں ان کی خبر لے وہ میری حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں مر جائیں گے بھوک، تو میں اس لیے آیا۔ یہ خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے ہی متعلق لکھا ہے، عبدالسمین دیکھو بھائی پڑھو جا کے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے شدید بھوک تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پہ گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول بھوک مجھے بہت شدید لگ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جب عرض کیا تو میں جا کے لیٹ گیا، پھر ایک آدمی آیا اور دودھ سے بھرا ہوا ڈول لایا اور اس نے مجھے پلایا اور مجھ سے کہا کہ یہ لوگ پیو، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ مدد مانگنا کس درجے میں ہوتا ہے؟ دیکھو جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے نا، اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے روحوں کے ذریعے سے، اور فرشتے کو روح کو اس صورت میں بھیجتا ہے جس صورت سے آدمی مانوس ہوتا ہے۔ فرشتہ کا اصل صورت میں سامنے آ جائے، کہیں خوف نہیں آ جائے تو بندہ ممکن ہے ڈر جائے۔ خوف میں خدا فرشتے کو بھیجتا ہے کس صورت میں؟ اس کے شہر کی صورت میں، جس کے متعلق اس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے نا، اس کی صورت میں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔
کبھی کبھی روحوں کو بھی بھیج دیتے. جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو کہا تھا، پکارا تھا، تو وہ میری مدد کو آ گئے. انہیں پتا بھی نہیں گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے. یہ کیوں عقیدہ خراب کر رہا ہے؟ وہ تو فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے کوئی چیز تھی اور وہ آئی اور اس نے خواب میں آ کے کہا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یا میں تمہاری مدد کروا دوں. کبھی کبھی فرشتے کو عالم بیداری میں مل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے شیخ آئے، انہوں نے یہ کام کر دیا. شیخ کو کیا پتا؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں جن کی روح آ گئی ہوگی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہوگا، اجازت دے دی ہوگی کہ جاؤ بھائی یہ کام کرو. فرشتے کو بھیج دیا ہوگا لیکن اسی شکل میں بھیجا ہوگا. تو بات ساری عقیدے پہ آ جاتی ہے کہ اس عقیدے کے تحت لوگ یہ کام کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ آخر اللہ کے اچھے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، ناجائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی تھی، اس نے مدد کر دی تھی، کیا کر دیا تھا. یہ ساری باتیں شوق اور محبت اور ان چیزوں پہ مبنی ہیں. فقہا کے یہاں جب یہ بات جائے گی تو فقہا سختی سے کس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خبردار، ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ چیزیں لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرے، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری چیز کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا، میرے سینے میں وہ نور بڑھتا چلا گیا. اور یہ ہوا کرتا ہے خدا کی طرف سے کسی کام کا ارادہ جب اللہ کر لے تو وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ کا ارادہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو تباہ کرے. اللہ نے کہا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. ہم نے ایک ایسی قوم کو اس پہ نافذ کر دیا جو بڑے طاقتور جنگجو تھے. بنی اسرائیل مسلمان تھے اور اللہ نے ان پہ مشرکوں کو غالب کر دیا، ایران والوں. اور ایرانیوں نے وہ یہودیوں کو مارا کہ برکت نکال کے رکھ دیا. انہوں نے اتنی زبردست دوائی پھیلائی. اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے بھیج دی. خدا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے فرشتوں کو، انسانوں کو، ہوا کو، پانی کو، مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اسی لیے اس نے کہا تیرے اللہ کے کتنے لشکر ہیں کام کو پورا کرنے کے لیے تم بالکل نہیں جانتے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کیا کیا کام کرا دیتے. اور ایسے کام کراتا ہے کہ انسان سوچے تو عقل ٹھکانے آ جائے. ایک مثال اس کی دیں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اگر پتہ چل جاتا فرعون کو تو فوجی تو پھر رہتے نا مارنے کے لیے بچوں کو، تو وہ آتے تحقیق کرتے، بچہ ہوا ہے نہیں ہوا، کہاں ہے، اس کو قتل کرنا ہے. ممکن ہے کسی کے دل میں ترس آتا، امکان تو ہے کہ بچے کو لے جاتا، بجائے قتل کرنے کے پھینک دیتا تو زندگی بچ جاتی. کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. اللہ نے بھی عجیب کام کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی میں ڈال دے. یقینی موت ہے جہاں پہ، یقینی موت ہے. وہ فرعون کے فوجی پھر شاید بھی سوچتے پانی میں کیا سوچنا تھا. یقینی طور پہ جہاں ہوتی اللہ نے فرمایا کے لیے پانی میں بہا دو اور ہمارا ذمہ ہے جاعلوہ من المرسلین، ہم اسے رسول بنائیں گے. رات دور ہوئی ہے، ہم تمہاری طرف لے کے آئیں گے اس بچے کو. اور جو ماں تھی اس کا کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا. اگر ہم اس کی ماں کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے، اسے باندھ نہ دیتے، صبر نہ عطا کر دیتے تو سارا مسئلہ کھول دیتے. ماں تو ماں ہوتی. اتنی بے قراری کی ماں جیتے جاگتے اپنے بچے کو پانی میں پھینک دی جہاں موت یقینی ہے. اللہ نے جب کام کرنے ہوتے ہیں تو کہتا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے، ایسے کرو. اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوا کرتے. اس لیے قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی حکمتیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ سمجھتے چکے نہیں ہیں، اس لیے وہ لوگ اس میدان میں چلتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نور بڑھتا، اللہ نے اپنے کام کو پورا کرنا تھا لہٰذا. دوسری چیز الہمنی ربی بعد زمان، ایک مدت کے بعد خدا نے مجھے الہام کیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ان مما كتبوا علی بالقلم العلی، اوپر جو قلم چل رہا ہے تقدیر کا، اس نے یہ طے کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب مجھے کسی کام کے لیے اٹھائیں گے
وَأَنَّهُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور بالآخر یہ زمین خدا کے نور سے بھرپور ہو جائے گی. وَانْعَكَسَتِ الْأَضْوَاءُ عِنْدَ مَغْرِبِهَا، اور سورج کے ڈوبتے ہوئے اس کی کرنیں پلٹ پڑیں گی، پلٹ جائیں گی. وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ الْمُصْطَفَوِيَّةَ أَشْرَقَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اور اس زمانے میں خدا کی شریعت چمکے گی. أَدَاءً تَبْرُزَ فِي قُمُصٍ سَابِغَةٍ مِنَ الْبُرْهَانِ، اور دلیل کی صورت میں شریعت سامنے آئی. خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب کو یہ الہام ہوا کہ دیکھو ہم اب جو دین کو غالب کریں گے دلائل کے ذریعے سے غالب کریں گے. دیکھو بھائی ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جس کی زبان یہ تھی کہ لوگوں کو معجزات، کرامات، اولیاء اللہ کے واقعات سناؤ، واہ واہ ہو گئی، سبحان اللہ، لوگ دین پہ کہیں گے بس ٹھیک وہی صاحب نے کہہ دیا لوگوں نے سن. ایک زمانہ ایسا آیا گزرا جس میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں اور فتویٰ تھا، شیخ الاسلام نے دیا، مفتی نے دیا، قاضی نے دیا، لوگ اس کے پابند تھے. لوگ کہتے یہ فتویٰ بالکل درست ہے، اس کے خلاف نہیں کیا جا رہا. علمی دور لوگ چیلنج بھی کرتے تھے، بحث بھی کرتے تھے. حتیٰ کہ اس سے پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو علم اور جرت اتنی زیادہ تھی کہ امیر المومنین سے لوگ جا کر بحث کرتے اور کہتے ہیں حضرت یہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے، آپ کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اخطاء عمر وافاقت عمرہ، اور سچ بات صحیح بات کہتی ہے، عمر سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوئی قرآن سمجھنے میں، یہ بات کرنے میں. حضرت عمر رضی اللہ نے اگرچہ وہ اعتراف اپنی کثرت نفسی سے کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے کہا جو سچ کہتے. بات کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ایک جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حق مہر بہت زیادہ عورتیں مانگنے لگی ہیں تو میں اس پہ پابندی لگا دوں کہ اتنے حق مہر سے زیادہ نہیں ادا کیا جائے. ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اپنی بیویوں کو ایک خزانہ عطا کرتے ہو شادی کے وقت، تو خزانے کی تو کوئی قید نہیں ہوتی، امیر المومنین کیسے قید گزار سکتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا اور سچ کہتی خزانے کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ سب علمی دور کی باتیں تھیں. ایک زبان ہے آج کی جس میں ہم جی رہے ہیں. اسلام کے پاس اب وہ زبان نہیں، اب ہے زبان دلائل کی، اب ہے زبان لوگوں کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کی. اب ہمارے دور میں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ شریعت کا فتویٰ یہ اس آدمی کے لیے زبان ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ کے دین کا مجھے فتویٰ بردار ہے، اس سے آپ پہ اعتماد ہے، مفتی پہ اعتماد ہے کہ بس یہی مسئلہ ہوگا. عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں سے دین کی وہ قدر و منزلت اٹھ گئی ہے. تو بچہ بھی کہتا ہے یہ بات کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، مجھے سمجھائیں. یہ وہ زبان جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ عام ہوگی، اللہ کی زمین اس نور سے بھرے گی اور ایک وقت آئے گا اللہ نے الہام کیا کہ اوپر کے قلم میں یہ لکھا ہے تقدیر نے کہ لوگوں میں یہ چیزیں پھیلیں گی. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ شریعت پر لوگ غور کریں اور وہ زبان میں بات کریں جس زبان کو اللہ نے نازل کیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. یہ گزشتہ اتوار ہے نا، کل پرسوں کی بات ہے، شاید کل ہم لاہور گئے تو وہاں پہ جس سلسلے میں بھی گئے تھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہیں ایک عیسائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ کی بات ہو رہی تھی، خود انہوں نے شروع کی. ہمیں جب معلوم ہوا کہ یہ عیسائی ہے تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں لیکن دین جو ہے اسلام، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم سے ثابت نہیں ہو سکتی. میں نے کہا دیکھو قرآن بحث کرتا ہے اصول پہ، اور اگر آپ قرآن کریم کو مانیں گے اصولی مباحث میں تو فروعات تو بات کی بات ہے وہ حل ہوتی چلی جائیں گی. اور قرآن اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بنی اسرائیل کے آپس کے اختلافات جو ہیں انہیں طے کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اللہ کو پتا تھا کہ عیسائیت اور یہودیت قیامت تک مذاہب رہیں گے، آخری دور تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے مہیمناً کسوٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ چیز ہے، اسلام میں یہ لمبی بات کی۔ ہم نے کہا آپ یہ بتائیے آخر سے نتیجہ کیا نکلنا ہے، کس چیز کو آپ اتھارٹی مانتے ہیں؟ کہنے کے لیے آپ کا مطلب قرآن کو اتھارٹی مانا جائے، یہی کہتے ہیں۔ کہنے کے قرآن ہر مسئلے پہ تو بحث نہیں کرتا، اب قرآن یہ تو نہیں بیان کرتا کہ 25 دسمبر سیلیبریٹ کرنی چاہیے یار۔ میں نے کہا کہ قرآن بیان کرے تو آپ مانیں گے؟ کہنے کہ ہاں ماننا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو ہے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی باتیں میں نے کہیں اسے کبھی اسلام سنت میں آئی ہے، بالکل میں نے اسے پڑھا۔ تو میں نے کہا قرآن یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ قومی تہوار ہے، لوگ مناتے ہیں، بس ٹھیک ہے، باقی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ سب شوق ہے کہ قرآن نے کہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا کہ حضری لیکن بجذع النخلہ، مریم بولی اور کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اور لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی عورت کوئی دنیا میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فناداہا من تحتہا، ہم نے آواز دی ہمارے فرشتے تھے اور اسے کہا کہ ساری باتوں کے ساتھ کہ یہ درخت کھلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں تم پہ، رطباً جنیہ، رطباً جنیہ کا مطلب تازہ پکی ہوئی کھجوریں، یہ تم پہ گریں گی، تم اسے کھاؤ۔ کہنے کہ جی میں نے پڑھا ہے یہ سورہ مریم۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہنے کے پڑھا۔ میں نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ریسرچ کر لیں، شام میں وہ پیدا ہوئے، 2000 سال کی قبل بات ہے۔ کھجوریں جو پکتی ہیں یہ شدید گرمی کے موسم میں پکا کرتی ہیں، دسمبر کی ایسی شدید سردی میں کھجوریں کہاں پکتی تھی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے تو شکر ہے، پھر کہنے کے 2000 سال میں موسم میں پھر تحقیق آپ کریں نا، موسم بدلے ہیں یا نہیں بدلے۔ میں نے کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عیسائیوں کے فرقے یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ سچ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن بتاتا ہے کہ ایسے موسم میں ہوئی ہے جب کھجوریں پکا سکتی ہیں، اسی لیے تو پکی ہوئی کھجوریں کی۔ تو بات انہوں نے آگے نہیں کی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ معجزہ ہے۔ ہم پھر یہ بتاتے کہ اگر یہ معجزہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی معجزہ ہے۔ تو معجزے کے ذریعے جو ہستی وجود میں آئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا تو نہیں ہو سکتی نا، اس کو مخلوق کی ہے، تو بنیاد ہی کھڑ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دلائل پر مبنی، اور یہ دلائل ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں نے اس پہ کام نہ کیا ہو۔ ایک کام اب تک مسلمانوں کے کرنے کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک تورات، انجیل اور قرآن کا تقابل نہیں ہوا۔ قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، قرآن فیصلہ کرتا ہے، بیان کرتا ہے جو کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں، سچائی پر مبنی باتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ کن کن چیزوں میں تورات اور انجیل میں غلطیاں ہیں، قرآن نے اس پر گرفت کی ہے۔ قرآن کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت پر لگنے والے الزامات کو وہ دھوتا ہے۔ اگر قرآن ان الزامات کی تصدیق نہ کرے تو رسول انبیاء علیہ السلام مشکوک قرار پاتے ہیں۔ جب خدا کے نمائندے مشکوک ہو گئے تو پھر دنیا میں دین کا وجود نہیں رہے گا۔ یہ بھی چیز جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، قرآن کی جگہ ایک لفظ لاتا ہے بس۔ اب آپ خود سوچیں، سب چیزوں کو ذہن سے نکال کے سوچیں۔ اللہ نے کہا ہم نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو ہم مسنا باللغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ
آدمی کو بھی مذہب پر اعتبار ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی، وہ بنیادی طور پہ جانتا ہے اگر کہ اللہ کی قدرت میں ہے تو یہ مانے گا کہ اللہ کوئی سکتا نہیں ہے۔ اس کی کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ مامستنا میں لوگوں اور ہم تھکے نہیں۔ آپ جب تورات کو پڑھیں گے تو بالکل جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے بائبل، اس کے پہلے دوسرے صفحے پہ بھی آ جائے گا کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ یہ جو ہے نا آرام کیا، اللہ نے تحدید کر دی بغیر کسی کو کچھ کہے کہ تو آپ دیکھو یہ کچھ نہیں، بس خدا ایک بات کہتا ہے محمد اور شہنشاہ ہے، وہ کیوں ایکسپلین کرے اس بات کو کہ میں فلاں کا رد کر رہا ہوں تو فلاں کا نہیں کر رہا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ابھی تک اس امت میں جو مستقل کام ہونا چاہیے نہیں ہوا کہ کوئی تورات اور انجیل کو بھی دقت نظر سے پڑھے اور پھر دیکھے قرآن ایک لفظ جو لاتا ہے وہ کیسے لاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں ائمہ کو دیکھا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں۔ یہ امام ہے، ان کا لفظ جو لائے ہیں نا، امام اصل میں ابتدائی دور میں استعمال ہوتا تھا قائد کے معنی میں، لیڈر کے معنی میں، بس یہی اس کی حقیقت ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے لیے امامت کا لفظ آیا، مطلب یہ کہ وہ لیڈر تھے، قائد تھے اپنی قوم کے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ ایسے آئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے امام حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی رحمۃ اللہ، سب کے متعلق امام کا جہاں لگتا تھا اس کا اتنا کا مطلب۔ دوسری طرف سے لے جائیں تو وہاں امامت کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ ان کے نزدیک امامت جو ہے مسلمانوں کی جتنے بھی عقائد ہیں آخر اس پہ بحث آتی ہے کہ آخر ان کے عقائد کو اور مسلمانوں کے دین کو ان کی امپلیمنٹیشن اسلامک سوسائٹی میں کون کرے گا۔ اہل تشریح حضرات کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امامت منسوس ہے، خدا کی طرف سے طے شدہ ہے، نفس سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، ان سے خلافت سازش کے تحت چھینی گئی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوسرے امام، پھر حسین رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی امامت تھی۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، پھر موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے۔ اہل سنت والجماعت سوائے شیعہ کے باقی پوری امت اس کا انصاف کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں۔ ان حضرات سادات کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن مسلمانوں کی قیادت اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ کر دیا وہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے کام جو ہیں وہ ان کے باہمی مشورے سے طے پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہر دور میں جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں امیر شورا کے تابع ہے، شورا امیر کے تابع ہے۔ یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ شورا جو مرضی فیصلہ کرے ہم شورا کو ہی کینسل کر دیتے ہیں۔ نہیں، امیر شورا کے تابع ہے، شورا امیر کے تابع نہیں۔ ہم لوگ شورا بینہم، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی حکومت اور ان کا طرز عمل جو بھی زندگی میں ہے نافذ کرنا حکومت کا دین کو، ان کی اپنی شورا میں نافذ کرے گی۔ جب یہ چیز آ گئی تو پہلی صدی سے ہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے ہی لے کے مسلمانوں نے عمل کیا، ہمیشہ مشورہ ہوتا رہا اور مشورے کے ذریعے خلافتیں طے پاتی رہی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کی خلافت جو تھی وہ شورا نہیں طے کی تھی، لیکن بات اتنی سی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شورا جو تھی وہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ مشتمل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شورا کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، اپنی وفات کے بعد 6 آدمیوں کے لیے منتخب فرما دیا کہ یہ کمیٹی ہے، شورا فیصلہ کر لو، تم میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور فرمایا صاحب کو اگر خلافت ملے تو یقیناً اس کے اہل ہیں، اور میں نے جو انہیں ہٹا دیا تھا کوفہ سے تو اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں کوئی حرف نہ آئے، وہ اور بات تھی، اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا کہ میں نے ہٹا دیتا، وگرنہ ان کی یہ بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے حساس تھے مسلمانوں کے معاملے میں
کہ جب ان کا خون شدید شروع ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے درد کی شدت سے، تو وفات تو ہوئی اسی مرض میں۔ فجر کے بعد اٹھا کر جب لائے ہیں گھر میں، تو ان کی جگہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے کہ امیر المومنین کا کیا ہوگا، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے آپس میں بات کی کہ نماز بھی انہوں نے پڑھنی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہوش آ گیا، ان کا نماز کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں اس سے تو پورا کر لوں گا، وہ نہیں میں جانے دوں گا۔ کہتے ہوں اس پہ حق ہے، فرض ہے نماز، میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن کیا یہی فرض رہ گیا جو میرے ذمے ہزاروں فرائض ہیں جن کا میں امیر مسلمان کا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاص تک یہ فکر تھی کہ میرے پاس حکومت ہے اور مجھے مسلمانوں کا کام کرنا ہے، کیا ہوگا؟ ان کا بس یہی فرض رہ گیا جس کی طرف تم مجھے متوجہ کر رہے ہو، باقی فرائض کا کیا ہوگا، یعنی جو عوام کے متعلق ہے۔ اسی لیے شورا میں انہوں نے یہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شورا نے منتخب کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شورا نے منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے کی جو بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو بات آئی نا، تو بات تو انہوں نے خود کہی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم میری خلافت کی بات کرتے ہو، اس وقت دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ علی کی خلافت پہ بیعت نہ کی ہو۔ شورا، لیکن شورا انہوں نے محفوظ کر دی تھی بدر والوں، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت اور خلافت جو قائم ہوئی، وہ یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدری جو تھے ان کے حامی تھے، کیونکہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد گنی گئی تھی کہ اب دنیا میں کتنے رہ گئے ہیں، اور وہ وجہ یہ پیش آ گئی تھی گننے کی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 37 ہجری، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں کہا کہ میرے مال کا 1/3 حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے۔ بہت مال اللہ نے دیا، اتنا مال دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غالباً 600 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے آئے، اور مدینہ منورہ کے تاجر ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کتنے میں لوگے؟ انہوں نے پھر 1 گنا کہا، 2 گنا کہا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ایسی کیا، انہوں نے کہا مجھے 10 گنا مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم سے بڑا تاجر کون ہے جو 10 گنا آپ کو قیمت دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اللہ نے 10 گنا کا وعدہ کیا۔ 600 اونٹ اور غلہ، یہ کہنے کی بات ہے، دل چاہیے اتنے بڑے کاموں کے لیے، اور ایسا دل جو مال کی محبت سے کم یکسر پاک ہو اور اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ گنے گئے، اور ان میں جب مال تقسیم ہوا تو وہ 100 آدمی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں سے حصہ ملا، 100 آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی ہے 4 برس کے بعد تو 20 کے قریب کا انتقال ہو گیا تھا، 80 آدمی رہ گئے بدری، اور سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو امامت کا لفظ آیا ہے نا یہاں پہ کہ امام حسن اور امام حسین، تو اس زمانے میں امامت کچھ اور چیز تھی۔ اب یہ مستقل نظریہ آ گیا کہ امامت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، آخری امام دنیا سے غائب ہو گئے، اب جب وہ آئیں گے تو پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ان حضرات کا موقف ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایسا امامت کا کوئی نظریہ نہیں ہے، حکمرانی کے لیے اللہ نے شورا کو ہمیں کہا ہے، ہم کسی ایسی امامت کے نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ رہ گئے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ امامت کا لفظ جو پہلے زمانے میں تھا وہ اسی طرح آتا کہ اپنے زمانے کے قائل۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا یہ تو آقا ہے، سردار ہے۔ اور اتنا زبردست دماغ تھا یہ کہ موضوع اس وقت نہیں ہے، بات اتنی کی بھی نہیں جا سکتی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دماغ سیاسی اعتبار سے
اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ گیا. ان کی تاریخ، ان کے فیصلے، ان کی چیزیں آپ اگر کبھی پڑھیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی واقعی ایسے تھے کہ جیسے بچپن سے ہی خدا نے یہ شان دے دی تھی کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اختلاف کہتے تھے یہ کام ایسے نہیں، ایسے کریں، ایسے نہیں، ایسے کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا سر ان کے اپنے ہاتھ سے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار میں کس جرم میں قتل کیا گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا 2 خون کے پتنالے آسمان سے زمین کی طرف گرنے لگے، مسلسل خون گرا. تو جو جاننے والے تھے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات. انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی کہہ رہا ہے جو تم بھی سن رہے ہو اور میں بھی سن رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بڑی بصیرت اللہ نے دی تھی. اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن میں بھی تھی. اللہ نے فرمایا ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، لیکن ایک موقع پہ کہا گیا فَفَهَمْنَا سلیمان سمجھنے میں اپنے والد داؤد علیہ السلام سے آگے بڑھ گیا. یہ ہوتا ہے. تو خیر یہ تھی وہ چیز. اب رہ گئی ہمارے دور کی بات. تو ہمارے دور میں یہ چیزیں متعین ہو گئی ہیں. مثلاً دیکھیے ہمارے دور میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. صحابہ کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی طرح امامت کا ذکر آتا ہے تو امامت کا وہ نظریہ اب نہیں ہے جو پہلے تھا. تو اس لیے اب کوئی آدمی اگر امام کا لفظ استعمال کرتا ہے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، احمد اللہ، تو امامت اس نظریے میں. البتہ کوئی شبہ ہو کہ یہ امامت کا نظریہ فروغ پائے گا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہمارے امام تھے اور آخری امام غائب ہو گیا، یہ ہو گیا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ یوں بولنا چاہیے. وہاں یوم الدین بمکہ یہ تیسری بات بیان کر رہے ہیں جو آخری چیز ہے اس روحانیت کے معاملے میں. فرماتے ہیں میں اس دن مکہ مکرمہ میں تھا فَكَأَنَّهُمَا آتَيَانِي قَلَمًا، جیسے ان دونوں نے مجھے قلم عنایت فرمایا. وقالا، اور دونوں بولے ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے گویا خواب دیکھا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ قلم جو تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھر وہ چلا ہے اور انہوں نے حجت اللہ بالغہ جیسی عظیم کتاب لکھی اور بہت سی چیزیں لکھی. بدقسمتی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں بھی چھپی ہیں. بہت سی کتاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابھی ملتی نہیں ہے، ناپید ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ غائب ہو گئی ہوں گی. ابھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1760 کے قریب تو انتقال ہوا ہے، تو 200-250 برس گزرے. اس 250 برس میں ہندوستان میں جو کتب خانے ہیں بہت بڑے بڑے کتب خانے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں یقیناً کہیں نہ کہیں ہوں، لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے. اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہو، جا کر کتابوں کو ڈھونڈے اور کتابوں کی فہرستیں دیکھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. اب ہمارے یہاں جو ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں ہم کو ایک آدھ موضوع لے لیتے ہیں، اس پہ مطالعہ لکھا، ڈاکٹریٹ کی سند مل گئی، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ پوری زندگی کھپانے کی ضرورت ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ شاید اگر اب قیامت آنی ہے تو اس وقت تک مسلمانوں کی کتابیں نہ چھپ سکیں. صرف استنبول میں، اس ترکی کے ایک شہر میں 5 لاکھ سے زیادہ مخطوطات پڑھی. 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی کلمی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں سے 1.5 لاکھ کے قریب تو طب پہ ہیں. ہمیں ترکی جانے کا جو موقع ملا تو ہم دیکھتے تھے طب کی کتابوں کو، 20 جلدوں میں طب کی کتاب ہے، 10 جلدوں میں طب کی کتاب ہے. اب کون سے پڑھے، کون مسلمان کو سمجھے؟ وہ پھر جو بحث کرتے ہیں خون کی دورانیے سے
دواؤں پہ، غذاؤں پہ کس طرح علاج ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس فیلڈ میں یا ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ. لیکن ہمارے ڈاکٹر ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں، اور عربی میں بھی اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ ٹرم بھی کسی ڈاکٹر کو آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، پھر زندگی بھی کھپا دے، تب جا کر کہیں ان چیزوں کا وجود سامنے ہے. یہ ایک شہر کا حال ہے جہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ کلمی کتابیں اب تک پڑھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے چھوئی بھی نہیں. اور ابھی تو باقی ترکی ہے پورا، کونیا میں ایسے کتب خانے ہیں، ایران میں کتب خانے ہیں، تقسیم ایران کا شہر ہے یہاں کتب خانے ہیں، الجزائر میں ہیں، کیروان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا تھا وہاں کے واقعے. اسپین میں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کتب خانے دیکھے ہیں جو اب بھی مسلمان کے میٹرڈ میں کتابیں ہیں، لاکھوں کے حساب سے کلمی نسخے پڑھے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں. ایک آدمی اپنی زندگی میں فرض کر لیجیے 10 کتابوں پہ کام کر لے گا، کتنی کتابوں پہ کام کر لے گا؟ ایڈٹ کرنا ہے، ایک چیز ایڈٹ کر کے جب سامنے لانی ہے تو ایک آدمی اپنی زندگی میں 10 کتابوں پہ کام، چلو 100 پہ کام کر لے گا تو 1000 کے لیے 10 آدمی چاہیے اور لاکھ کے لیے 100 چاہیے، اور کروڑ کتابوں کے لیے کتنے چاہیے؟ اتنے کلمی اس نے اتنا کچھ مسلمانوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ سارا ان کے عروج کا دور تھا. یہ پچھلے 300-400 برس کو نکال دیں، اس سے پہلے علم ہی علم تھا مسلمانوں کے پاس. اور پھر شاید حیرت کی بات ہو انہوں نے جو ٹرانزیکشن پہ لکھا ہے کہ پیسے کیسے منتقل کرنے ہیں، سود کی کیا کیا قسمیں ہیں. آخر تجارت ہوتی تھی نا، کوئی بھوکے تھوڑے ہی رہتے تھے، ملکوں سے ملکوں تک چیزیں پہنچتی تھی، پیسے کیسے حوالہ ہوتا تھا، کیسے دیے جاتے تھے. اس پہ مستقل کتابیں کہ پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے، کس کو کہا جائے گا، ٹیکس کیسے لگے گی. جہانگیر بادشاہ اپنی دوست میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں آج دوپہر کے کھانے پہ بیٹھا تو کھانے میں انجیر آئی، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کل مصر سے چلی تھی اور آج تمہارے پاس پہنچی. کیا ذریعہ؟ مصر میں انجیر چلتی ہے اور 24-26 گھنٹوں میں ہندوستان پہنچ جاتی ہے. یہاں کی چیزیں وہ کہتا ہے فلاں جگہ بھیج رہے ہیں. سائبیریا کا ذکر کرتا ہے، کس علاقے کا میرے والد کو شوق تھا سفید ریچھ ہمارے یہاں ہونے چاہیے، سفید چیتے ہونے چاہیے، چیتے ریچھ نہیں چیتے اس نے ذکر کیا. اور کہتا ہے کہ خدا کی قدرت کہ 99 چیتے ہوتے تو مر جاتا تھا. والد کو اکبر کو بڑی خواہش تھی کہ 100 ہونے چاہیے کسی طرح. اور پھر جہانگیر جو لکھتا ہے کہ یہ چیتے کیسے ہوتے ہیں، ان کی نسلیں کیا ہوتی ہیں، یہ چیز کیا ہے، ان کی غذائیت کیا ہوتی ہے. ہمارا وقت تو یورپ سے چھپ کے آئے تو پھر تو لوگ واہ واہ کریں کہ جی کمال کی بات ہے، دیکھیں یورپین نے کتنی تحقیق کی ہے ٹائیگرز پہ، لیپرڈ پہ، کس چیز پہ. اور بادشاہ ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں لکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں ان کی حرکتیں دیکھتا رہتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں. میں نے آدمی مقرر کر رکھے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں. اور پھر جو خوشی سے لکھتا ہے کہ آج 100 چیتے ہو گئے سفید، اور والد میرے زندہ ہوتے تو کیسے خوش ہوتے کہ وہ دیکھتے ان کے بیٹے نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں کیونکہ ہندوستان میں اس لیے ناقابل قدر ہیں. اور یہی چیز وہ سکندر اعظم جب چلا تھا تو اس کے اساتذہ نے اور ارسطو نے اس سے کہا کہ کام جو کرنے کے ہم دیکھیے کہ دنیا میں جہاں جہاں جاؤ وہاں پہ یہ جڑی بوٹیاں ہوں گی، اس کی شکل، اس کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں لکھ لینا، مجھے بتانا کیونکہ میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ جو تاثر ہے کہ مسلمان تو بس کچھ تھے ہی نہیں، غلط بات ہے. ابھی بھی جا کے دیکھو کہ جس کو ہم آج بینکنگ کہہ رہے ہیں، معیشت کہہ رہے ہیں، مسلمانوں نے اس پہ لکھا ہے، کام کیا ہے. جسے ہم زراعت کہہ رہے ہیں، اب مسلمانوں نے اس پہ لکھا ہے، کس پہ، ہر چیز پہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. افراد اگر مل جائیں تو یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ٹرانسلیشن ہوں، مارکیٹ میں آئیں تو پتہ چلے کہ یہ قوم مسلمانوں کی ایسے جن تھے جنہوں نے کسی فیلڈ کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز میں بحث کرتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قلم عنایت فرمایا تو یہ اللہ کا خاص کرم تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
اور اس قلم سے انہوں نے کام لیا ہے. پھر انہوں نے یہ حجت اللہ البالغہ لکھی، دیگر کتابیں لکھی. اور چوتھی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کتاب کو لکھا ہے، وہ خالصتاً علمی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ اندر بات زیادہ ہو گیا.